بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدر ذی وقار حضرات علماء کرام، طلبہ عزیز اور میرے دینی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پیدا فرمایا، مختلف تہذیبیں اتاری، الگ الگ مذاہب دنیا کے اندر دیکھنے کو ملتے ہیں، مختلف لوگ ہیں، مختلف چیزیں ہیں. ان سب کے بیچ اللہ تعالیٰ نے حق و باطل کا ایک معیار، ایک ترازو قائم فرمایا، اور وہ ہے دین حق. جو چیزیں اس معیار پر پوری اترتی ہیں وہ چیزیں برحق ہیں، اور جو اس سے ٹکراتی ہیں یا اس معیار پر پوری نہیں اترتی وہ باطل ہے، باطل ہے اور باطل. اس وقت دو نظریے آپس میں ٹکراؤ کی شکل میں لوگوں کے بیچ چل رہے ہیں. بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم پرانے تقاضوں کے اوپر عمل کرتے ہوئے مضبوطی کے ساتھ جمے رہے، یہ حق کا نشان ہے. اور ایک دوسرا گروہ کہتا ہے کہ نہیں، زمانے کے ساتھ شانہ بشانہ کندھے سے کندھا ملا کر جدت پسندی کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے. یہ وقت کی آواز ہے اور حق کا معیار ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے جس وقت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دین اسلام پیش فرمایا، اس وقت بعض لوگ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے گریزاں ہوئے کہ ہم تو اپنے آباء و اجداد کے دھرم پر ہیں، نئی آنے والی چیز کو قبول کرنا ہماری طبیعت میں سرے سے نہیں. قرآن کریم چند جگہوں کے اوپر اس کو نوٹس کرتے ہوئے ذکر کرتا ہے. ایک جگہ قرآن کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. ان کے سامنے قرآن کریم پیش کیا جاتا ہے تو ان حضرات کا جواب رہتا ہے کہ ہمارے باپ داداؤں کو ہم نے جس رسم و رواج پر، جس دھرم پر، جس ڈگر پر، جس راستے پر پایا ہم تو اسی کو جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے باپ داداؤں کو عقل نہیں تھی اور وہ اس ڈگر پر تھے، جب بھی کیا ان کی اتباع کریں گے. اور یہ صرف ایک قوم کا کہنا نہیں تھا. قدامت پسندی اور پرانے لوگوں کے اصول کو مضبوطی کے ساتھ چپکے رہنا یہ لگ بھگ ہر قوم کا شیوا ہے. دوسری جگہ قرآن کریم کہتا ہے وما ارسلنا من قبلك من رسول وما ارسلنا من قبلك في قرية من نذير الا قال مترفوها انا وجدنا آباءنا على امة وانا على آثارهم مقتدون قال اولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا انا بما ارسلتم به کافرون. ان حضرات کو کہا گیا، ہر قوم کے بارے میں اللہ فرماتا ہے جب بھی رسول نے دین حق پیش کیا ان کے لگژری لائف جینے والے لوگوں کا جواب یہی تھا کہ ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو ایک خاص طریق پر، ٹریک پر پایا ہے اور ہم تو انہی کے پیروکار رہیں گے. محمد اعلان کر دو کیا میں جو لایا ہوں وہ تمہارے باپ داداؤں کے چلے ہوئے طریقوں سے زیادہ ہدایت سے قریب ہو؟ جب بھی انہوں نے کہا نہیں، تم جو لائے اس کا انکار کرتے ہیں اور ہم نے باپ داداؤں کو جن پر پایا اس کا ہم اعتراف و اقرار کرتے ہیں اور اس میں بلیو کرتے ہیں.
کسی زمانے کے اندر قدامت پسندی، جب اسلام پیش کیا جا رہا تھا تب قدامت پسندی اور پرانے لوگوں کے برے اصولوں کو چپکے رہنا یہ باطل کا معیار قرار پایا۔ قرآن کریم نے اس کو اور بھی جگہوں پر ذکر کیا ہے۔ قدامت پسندی ان دنوں جب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک اللہ تعالیٰ کا آیا ہوا نیا تقاضا، وہ تھا اصل اسلام ہی چند خاص صورتوں کی تبدیلی کے ساتھ اس امت کے مزاج کے مطابق پیش کیا جا رہا تھا، تب قدامت پسندی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہنے والے لوگ باطل پر قرار پائے۔ پھر اسلام پیش ہوا، دور بدلا، زمانے نے کروٹ لی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ایک نیا فتنہ سامنے آیا۔ وہ پچھلے فتنے سے ایک الگ اور ممتاز قسم کا فتنہ تھا۔ پچھلے لوگ اس پر فخر کیا کرتے تھے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے ٹریک کے اوپر ہیں، اور اس امت میں فتنہ آیا آباء و اجداد کے ٹریک پر چلنا یہ قدامت پسندی ہے، برائی ہے اور باطل ہے۔ ایک نیا تقاضا، زمانے کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلنا، یہ ہے اس وقت کی آواز، اس وقت کی صدا اور اس وقت کی ندا اور معیار حق، جس کو ہم جدت پسندی سے تعبیر کریں۔ سارے ہی زمانے میں اسلام دشمن طاقتوں نے اور اینٹی اسلام طاغوتی شیطانی قوتوں نے اس پر ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا اور اس بات کی کوشش کی کہ اسلام کو ایک نئے خاکے میں پیش کیا جائے اور نئے طرز سے لوگوں کے درمیان لایا جائے، اور اس کے لیے انہوں نے بلا مبالغہ کروڑہ کروڑ ڈالر خرچ کیے اور آج بھی خرچ ہو رہے ہیں۔ یہ ہے تجدد پسندی کا فتنہ اور جدت پسندی کا فتنہ۔ امت میں اس وقت بہت سلگایا جا رہا ہے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے ایک عرصے دراز سے مغربی تہذیب، ویسٹرن کلچر اس کے پیچھے ایڑی چوٹی کا دور لگا رہا ہے، اور ہمیں اس بات کا برملا اعتراف کرنا ہوگا کہ اچھی خاصی حد تک وہ مسلمانوں کے اوپر بھی اس سلسلے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب نئے تقاضوں کو لو اور پرانی باتوں کو چھوڑو اس چیز کا سلوگن لوگوں کے بیچ عام کیا جا رہا تھا، اس وقت دونوں طرفہ تردن و اقسم کوششیں ہوئی۔ ایک طرف یہ کوشش کی گئی کہ اسلام کو قدامت پسندی کا لبادہ اڑا کر اس کو بدنام کیا جائے، کہیں کٹرواد کے نام سے اس کو بدنام کیا گیا، کہیں دقیانوسیت کے نام سے اس کو بدنام کیا گیا، گجراتی میں جس کو جنواڑی لوگ ہیں، کٹر پنتھی لوگ ہیں، اس عنوان سے بہت سلگایا گیا، اور دوسری طرف اپنی تہذیب کو لوگوں میں پھیلانے کے لیے تجدید کاری، نیا زمانہ، زمانے کے ہم آہنگ رہ کر چلنا، نوینی کرن جس کو گجراتی میں آپ کہہ لیں، اس قسم کے مختلف لبھانے والے، للچانے والے عنوانوں سے امت کے بیچ اس فتنے کو پیش کیا گیا۔ کافی سالوں کی محنت کے بعد جب اس چیز کو سوشل میڈیا کی ہوا لگی، اس کا سہارا ملا، اس کے بعد سے تو یہ فتنہ بے قابو ہو گیا، اور آج اسی تجدد پسندی کو لے کر امت میں ایک اچھی خاصی تشویش قائم ہے۔ چنانچہ میں زیادہ دور نہیں لے جاتا، ایک مختصر بات کہوں، ہمارے یہاں پیش آنے والے بعض مقدموں کے حوالے سے، وہاں شوہر اپنی بیوی کی یہ شکایت کرتا ہے کہ جب میں اس کے سامنے اسلام کے اصول پیش کرتا ہوں تو کہتی ہے کہ ہم تو 21ویں صدی کی بچیاں ہیں، گریجویٹ بچیاں ہیں، کوالیفائڈ بچیاں ہیں، ہمارے سامنے اس وقت کے وہ پرانے اصول مت پیش کیجیے، اس وقت ڈیل کارنگی کے اصول چاہیے، نیوٹن کے اصول چاہیے ہے۔ ذاتی ہمارے کان یہ چیز سن چکے ہیں، اور یہ تو ایک جزوی واقعہ ہے، ورنہ ہمارے نوجوان جو اپنے اپنے موبائلوں کے اوپر اس قسم کی واہیات شیئر کرتے ہیں، اس کو دیکھ کر یہ ایک بدیہی چیز بن جاتی ہے کہ ہمارا نوجوان تجدد پسندی کے ڈگر کے اوپر اب پھسلنے لگا ہے۔ کافی حد تک لوگ کامیاب بھی ہو گئے ہیں، اب پرانے اصول کام نہیں رہتے، نیا زمانہ آیا، ٹیکنالوجی کا دور آیا، دور انٹرنیٹ کے ساتھ شانہ بشانہ ہم کو چلنا چاہیے، اس کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر ہم چلیں گے تو ہی زمانے کا ساتھ دے پائیں گے۔ مجھے معاف کریں، مسلمان نوجوانوں کے اندر ہائی برانڈ چیزوں کو اپنانا، ہر نئی لانچ ہونے والی چیز کے پیچھے اپنی رال ٹپکانا، بلکہ قرض لے کر اس کو کسی طرح حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یہ عام ہوا جا رہا ہے۔ جن حضرات کی ذرائع ابلاغ پر نگاہ ہے
وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ ابھی تو موبائل کا نیا ورژن لانچ نہیں ہوا اور ایک بڑی جمعیت اس میں اپنا بکنگ کروانا شروع کر دیتی ہے، حالانکہ ان کے پاس ہے موبائل اور بہترین اس وقت کا جو راہب بہترین موبائل ہے وہ ان کے ہاتھوں میں موجود ہے، لیکن ایک نئی چیز پانے کے اور ہر نئے آنے والے ورژن کے پیچھے لٹو ہونے کے ایک پورے جذبے کے تحت لوگ اسراف کر رہے ہیں، فضول خرچی کر رہے ہیں اور اس سے زیادہ اپنی مینٹالٹی بدل رہے ہیں۔ آپ ہرگز یہ مت سمجھیے کہ یہ ایک موبائل خریدنے کی حد تک ہمارا یہ اقدام ہے، آپ کی مینٹالٹی بدل رہی ہے، ذہنیت بدل رہی ہے۔ میں آپ کو آگے دکھا رہا ہوں کہ اس کا ریلا کہاں تک پہنچا ہے۔ مجھے معاف کریں، بہت سارے دینی علوم پڑھے لکھے لوگ بھی اب اس چیز میں بلیو کرنے لگے ہیں کہ نہیں، ڈیلکس مولوی ہونا چاہیے، نئے زمانے کے مولوی ہم کو بننا چاہیے۔ مجھے معاف کریں، کھیت میں، شوٹ پوٹ میں، ٹریک شوٹ میں اب ان میں سے باتوں کو مزہ آنے لگا ہے اور کرتا جبہ پہنتے ہوئے باز تبائیں شرمانے لگی ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، یہ ریلا اللہ کرے یہیں تھم جائے اور آگے نہ بڑھے۔ میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں، اسی تجدد پسندی کے برے جذبے نے ہماری خواتین میں ارتداد کی فضا عام کی۔ ہر نئی چیز کو خریدنے کے شوق میں ان کی سیلری کا دامن جب تنگ پڑنے لگا، ان کے والد اور ان کے شوہر کی سیلری کا دامن تنگ پڑنے لگا، تو دوسری طرف للچائی نگاہوں سے یہ دیکھنے لگے اور ادھر اسلام دشمن بھیڑیے کھڑے تھے، انہوں نے پرپوزل رکھا کہ آؤ تم ہمارے یہاں آؤ، ہم ساری نئی چیزوں کا نظم کریں گے۔ یہ جو ارتداد کی واردات کثرت سے پھیل رہی ہے، سوشل میڈیا کا سب سے پہلے نمبر پر اس میں رول ہے اور دوسرے نمبر کے اوپر مادیت پسندی، اور یہی مادیت پسندی تجدد پسندی کا دوسرا عنوان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بہت سچ فرمایا تھا، تمہارے ایمان کو سوائے دنیا کی محبت کے اور کوئی چیز نہیں ہٹا سکے گی۔ اور اس وقت حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کر کے فرمایا تھا، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم بھی اس بات کا دم بھرتے ہیں، آپ نے 1400 سال پہلے جو جملے ارشاد فرمائے حرف بحرف صادق ہیں۔ اس لیے نئی چیز پانے کے شوق میں ہم لوگ جو اندھا دھند دوڑ لگا رہے ہیں، امت مسلمہ کی خدمت میں ایک نہایت ہی دردمندانہ اپیل ہے، خدا را اس دوڑ کو بند کیجئے، ریورس میں آئیے۔ اسلام پرانا ہے، نافع رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے دیننا دین العجائز، ہمارا تو وہی بڑھیوں والا دین ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بڑھیا چھوٹے بچوں کو لے کر جب بیٹھتی ہے اور پرانی باتیں سناتی ہے تو بچے ہمادن گوش سنتے ہیں، کسی چیز کا اعتراض چون و چرا کیوں ایسا ہوا اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ آج ہمارا نوجوان پڑھا لکھا دینی علوم سے روشناس نہ ہونے کے باوجود دلیل مانگتا ہے۔ یہ معاف کرے، یہ اسی تجدد پسندی کا نتیجہ ہے۔ ہمارے یہاں دارالقضاء میں قریبی ایک بستی کے لوگ آئے، ہمارے استاد مفتی عباس صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم نے جب ان کو کہا کہ یہ حکم ہے، کہنے لگا دلیل لاؤ۔ ہم نے کہا تو والضحیٰ کا ترجمہ کر دے، دلیل چاہیے۔ بات یہاں تک کہ اتنی ڈٹائی ہو گئی ہے انسان پر کہ وہ کچھ نہ جانتے ہوئے ہما دانی کا دعویٰ کیے ہوئے ہیں۔ یہ صرف تجدد پسندی کے برے نتائج ہیں، اور اس سے آگے اب ایک نیا فتنہ آ رہا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں آج تک تجدد پسندی کے حوالے سے جو کچھ فضا تیار کی گئی وہ اسی مقصد کے لیے تیار کی گئی تھی، اور وہ فتنہ ہے ایک نئے اسلام کا، جدت پسندی کو لیے ہوئے وہ ایسا اسلام۔ آپ کے کانوں سے بھی یہ عنوان ٹکرایا ہوگا، سافٹ اسلام چاہیے، سویٹ اسلام چاہیے، بہت چل رہا ہے اس وقت۔ سارے تعزیرات کو، عقوبات کو، سزاؤں کو اور مشکل احکام کو ختم کرو، اور جو میٹھی میٹھی چیزیں ہیں وہ لوگوں کو سناؤ۔ بس وعیدیں نہیں، صرف وعدے سناؤ، کسی کی غلطی پر نکیر نہیں، بس لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے فضائل و مناقب سنائے جاؤ۔ اور اس وقت اس کے بہت سارے ورژن بھی آ چکے ہیں۔ بعض تنظیمیں، تحریکیں مستقل اس کو اپنا مقصود اور ہدف بنا کر کام میں بھی لگ گئی ہے، اور مجھے معاف کریں نوجوانوں کا ایک بڑا ٹولہ اس فتنے کا شکار ہو کر نہایت ہی گہری کھائی کے اندر گر چکا ہے۔ امت مسلمہ کے نوجوانوں سے بھی خصوص میں کہوں گا کہ ہر نئی آنے والی چیز کو آنکھ بند کر کے مت لیجئے۔ چنانچہ اس وقت پچھلے دنوں تو گوگل پر فتویٰ پوچھنے کے مسائل شروع کیے گئے تھے، اور اب چیٹ جی پی ٹی آ گیا ہے جس نے
لوگوں کو اتنا زیادہ دین سے بے بہرا کر دیا کہ نہ پوچھیے بات۔ اسٹڈی کے ذریعے سے آن لائن اسباق حاصل کرنے کی ایک وبا مستقل چلی ہے، اس کے ریلے کہاں تک پہنچیں گے ہم نہیں بتا سکتے۔ مولویانہ جو طرز ہے ہمارا، یہ جو قدیم روایت والا طرز چلا آ رہا ہے، مجھے معلوم نہیں اس طرز کے عام ہونے کے بعد وہ کتنا مخدوش ہوگا۔ ہمارے ہاتھ میں یہ شان کتنی باقی رہے گی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اور اس وقت اس سے آگے لوگ اب یہ پیش کر رہے ہیں کہ کفار کو کفار کے نام سے کہنا بھی بند کر دو۔ جب ہم نے ان کو کفار کہنا بند کر دیا، جو حضرات اخبار پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہم کو وہ بھی دھرمی کہنے لگے، سوائے اس کے اور کوئی عنوان نہیں اپناتے۔ جب آپ حق پر رہتے ہوئے قرآن کریم کی تعبیرات سے گریز کریں گے تو اس تعبیر کے تم مورد بنیں گے۔ اللہ کرے ان حقیقتوں کو ہم لوگ پہچانیں۔ اور اب یہاں تک لوگوں کی بدعمالیاں ہو گئی ہیں کہ یہ پیشکشیں آ رہی ہیں کہ دینیات کو پروجیکٹروں کے اوپر چلتی پھرتی شکلوں کے ساتھ پیش کیا جائے۔ مجھے معاف کریں، یہ بھی ایک فتنے سے کم نہیں ہے۔ ڈرامے کی شکل کے اندر مسائل بتائے جائیں، لوگوں کے درمیان کے فقہیات کو اور احادیث کی چیزوں کو تصویر کے ساتھ بتایا جائے، یہ ایک فتنہ نیا شروع ہوا ہے اور کچھ لوگ اس کا شکار بھی ہو گئے ہیں۔ اگر یہ چیز ہمارے فاضل ہونے والے لوگوں کے بیچ آئی تو اگلا نقشہ کیا ہوگا اس کا اللہ ہی محافظ ہے۔ یہاں تک کہ حضرات صحابہ کو فلم میں دکھایا جا رہا ہے۔ چلیے یہ غیر تھے، ان کو فتنہ بپا کرنا تھا، لیکن ہم لوگوں نے دیکھ کر ساتھ دیا۔ فلمیں آ رہی ہے، حضرات صحابہ کو دکھایا جا رہا ہے، اس سے آگے اب آخرت کے مناظر، موت، روح نکالنے کا موقع، عذاب قبر کا موقع، یہ فلموں کی شکل میں دکھایا جا رہا ہے۔ اگر دیکھنے والے ہی اس سے گریز کریں تو ان حضرات کی ہمت و حوصلے ضرور پست ہوں گے، لیکن اگر ان حضرات نے فتنہ سلگا کر ایک برا کام کیا ہے تو ہم نے اس کے سلگانے کو جاری رکھنے کے اندر ساتھ دے کر ایک بہت برا کام کیا ہے۔ میں امت سے اس وقت نہایت ہی عاجزانہ اپیل کروں گا، ہر نئی آنے والی چیز کو لینا اپنے ایمان کو کھو دینے کے مترادف۔ بہت کھل کر میں آپ سے کہوں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشین گوئیاں ہم کو پیش نظر رکھنی چاہیے، جن میں بعض میں آپ نے فرمایا صبح کا مومن شام کا کافر ہوگا، شام کا مومن صبح کا کافر ہوگا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے انسان سوئے گا ایمان اڑ جائے گا، ایک نقطے کے بقدر رہ جائے گا، دوسرے دن سوئے گا یہ نقطہ ایمان پہ رخصت ہو چکا ہوگا۔ اور مشکات شریف کے اندر روایت موجود ہے جس کا خلاصہ ہے، آپ نے فرمایا تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے قبیلوں کے قبیلے مشرک نہ ہو جائیں۔ اللہ نہ دکھائے وہ دن، نہ ہمیں نہ ہماری نسلوں کو، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اسی کا اگلا جدید زوم ورژن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں ہیں۔ مجھے تو یہی معلوم ہوتا ہے، اور آپ حضرات بھی غور کریں گے جس ٹریک پر چل رہے ہیں اس کا اگلا ورژن یہی کہ کل تک سنا تھا یہ بستی سوئی مسلمان تھی، دوسرے دن خبر آ گئی کہ پوری بستی بحیثیت بستی کے مشرک ہو گئے۔ میں مسلمانوں سے کہوں گا، کیا مفتیان اور علماء کرام کم ہو گئے ہیں یا ہمارے بیچ سے نکل گئے ہیں جو آپ کو چیٹ جی پی ٹی کا سہارا لینے کی ضرورت پڑتی ہے؟ کیوں ہم گوگل سے پوچھتے ہیں؟ کیوں نیٹ کا اتنا سہارا لیتے ہیں جس میں تجدد پسندانہ یہ زہریلا نظریہ ہمارے اندر دبے پاؤں شرایت کر رہا ہے؟ اگر اپنی اولاد کو محفوظ رکھنا ہے کفر سے، شرک سے، نفاق سے، زندگی سے اور بددینی سے، تو میں والیوں کو بھی کہوں گا اللہ کے واسطے دینیات کے نام سے آنے والی چینلوں کو سب سے پہلے اپنے بچوں کو بند کروائے۔ ابھی مفتی عباس صاحب نے فرمایا بہت صحیح ہے کہ یہاں بہت ساری حق کے نام سے دکھائی جانے والی چیز اپنے اندر سویٹ پوائزن رکھتی ہے، اور ہمارے گھر میں چاہی نہ چاہی شعوری لا شعوری طور پر کفر گھس رہا ہے۔ اللہ کرے میں آپ سے درخواست بھی کروں گا اور دعا بھی اس کے سلسلے میں مستقل آپ اطلاع کریں کہ یہ تجدد پسندانہ جو نظریہ ہے اس نظریے پر بروقت اگر روک نہیں لگائی گئی تو اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث ہماری انہی بستیوں کے بیچ کہیں صادق نہ آ جائے۔ اللہ تعالی ہمارے حفاظت فرماوے۔ وآخر دعوانا